دیکھیں آرٹیکل 140A کو ہم نے سر دھڑ کی بازی لگا کر 18ویں ترمیم کی زد میں آنے سے روکا۔ میں نے وہ پٹیشن ڈرافٹ کی، ہمارے وکلا نے اسے قانونی طور پر اس کی نوک پلک کو درست کیا، اور رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو اس میں نے پٹیشنر بنا کے، وہ میرے نام سے پٹیشن ہے، اور رابطہ کمیٹی کے اراکین اس میں میرے کو پٹیشنر ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں ڈالی، تاریخوں پہ میں جاتا رہا ہوں۔ عدالت میں جانا چاہیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنا چاہیے صوبائی حکومت پر، وزیر اعلیٰ پر، پیپلز پارٹی پر، کہ اس نے عدالت کی اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی لیجسلیشن نہیں کی۔ فی الفور لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، اس کا معاہدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، پس پردہ کچھ اور معاہدہ ہوا ہے اور سر آئینہ جو ہے کچھ اور معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ دیکھیں، نہ انہیں محلوں کے نام پتہ ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کچی آبادیاں کتنی ہیں، گنجان آبادیاں کتنی ہیں، یہاں کے مسائل کی اگر آپ کسی کا بھی انٹرویو کر لیں، میرے خیال میں MQM کا جو نمائندہ ہے وہ یہاں کا ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہے، لیکن اسے بھی اس علاقے کی جو حیت ہے، جو اس علاقے کی لسانی، ثقافتی، قومیتی یا اس اعتبار سے کوئی ترکیب و ترتیب ہے، کون سے علاقے زیادہ گنجان ہیں، سوسائٹی کے علاقے کون سے ہیں، گارڈن کا علاقہ کہاں آتا ہے، پھر سولجر بازار ہے، پھر کتنے امام بارگاہ ہیں، کتنی مساجد ہیں، میرے خیال میں کتنے اسکولز ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ساری معلومات میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے، نہ MQM کے نمائندے کے پاس، اور پھر TLP تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک نعرہ ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ان کے پاس تو ان مسائل کے حل کا ان کے منشور میں مجھے کوئی واضح پروگرام نظر نہیں آتا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر شہداء کی فیملیز کسی کے ساتھ رابطے میں ہیں تو میرے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں پتا کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز کوئی 100-150 فیملیز ہے جو مختلف وقتوں میں آتی ہے اور مجھ سے ملاقات کرتی ہے۔ دیکھیں، کسی کو بھی اگر ریلیز کیا جاتا ہے تو وہ کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں نہیں جاتا، کوئی بھی کلیم کرے۔ بہت سارے لوگ آئیں جو ہماری کوششوں سے آئیں، لیکن ہم نے اس لیے کلیم نہیں کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان سے یہ کمٹمنٹ لیا گیا، جو لاپتہ ساتھی تھے، گمشدہ، جب وہ بازیاب ہوئے، کہ وہ آئندہ کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ شامل ہو کے سیاست نہیں کریں گے، اپنی فیملی کو دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فلائی اوورز، انڈر پاسز، اوور پاسز، بائی پاسز، 2 رویا روڈ، یہ ہمارے زمانے میں بننا شروع ہوئی، اور لانگ لائف روڈ کا تصور بھی ہمارے زمانے میں بنا۔ پھر ہب ریور روڈ کو ڈبل کیا گیا جو وہاں پر بلدیہ ٹاؤن، کارساز کی روڈ کو چوڑا کیا گیا، اسی طریقے سے شارع فیصل کو چوڑا کرنا، یونیورسٹی روڈ کو جو ہے وہ بڑا کرنا، یہ سارے جو کام جو تھے وہ ہمارے زمانے میں ہوئے۔ تو ہم نے تو یہ کام کر کے بنیاد رکھ دی کہ اب تو ہم ماس ٹرانزٹ اور کوریڈور پر جا رہے تھے، کوریڈور 1 اور 2، سوراب گڑھ سے ٹاور اور اورنگی ٹاؤن سے نمائش۔ ہمارے ان منصوبوں کو فیل کیا گیا، لیکن بہرحال ہم نے یہ کام کیا، اور ان سے 8 سالوں میں گرین لائن نہیں بنی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کراچی کی صحیح قیادت اور کراچی کے بیٹے، ان کے ہاتھوں میں یہ مڈل کلاس جینوئن نوجوان قیادت کے ہاتھ میں یہ کام ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کب کے کام جو بھگتا دیے گئے ہوتے اور یہ نمٹا دیے گئے ہوتے۔ لیکن ان تمام مسائل کا حل میں آپ کو بہت یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 21 تاریخ کو جو قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہے NA 245 پر، اور اس میں نشان ہی تالا ہے، اور یہ تالا اور جو ووٹر ہے وہ اس کی ماسٹر کی ہے۔ جس دن انہوں نے یہ تالا 21 اگست کو کھولا تو یہ ان کی قسمت اور کراچی کی تقدیر کا تالا کھلے گا، اور پھر اس کے بعد ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔